بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں, ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے اس چینل کو اور اس پروگرام کو یا وی بلاگ کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. دوست صاحب, میری آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ آپ لوگ پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے. آپ سوالات کا ایک ڈھیر ہے. سوالات یہ ہیں کہ جناب اب کیا ہوگا. کیونکہ ان کی جو تار ہے ہر سوال کی ٹوٹتی کہ اب بتائیے اب کیا ہو. پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. پیپلز پارٹی اے این پی ایک طرف, اور باقی جو گروپس ہیں, جس کے اندر باقی گروپ تو خیر چھوٹے چھوٹے ہیں, جو مین گروپس ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب, وہ دوسری جانب ہو. پھر جہانگیر ترین صاحب ایک اراکین اسمبلی, پنجاب کے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین کا جو جتھا لے کے اپنی طاقت دکھا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کہ ان کا کیا رول ہے اور آگے چل کے کیا رول ہوگا. اور تیسرا سوال وہی کہ عمران خان صاحب جو کہ فی الحال تو لگتا ہے کہ اسٹیبل پوزیشن پر ہیں, لیکن رمضان کے بعد اور خاص طور سے بجٹ کے بعد کیا ہوگا. کیا وہ اسی صورتحال سے یا صورتحال میں جس طرح ہیں اور جو مضبوطی اپنی شو کر رہے ہیں وہ رہیں گے, یا ان کے اوپر کوئی دباؤ آئے گا. اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے مستقبل کے بارے میں. دوستو, بات دراصل یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے, اس پہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسٹیک ہولڈر ہے, اور سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے. اس وقت بھی سینٹ کے جب سلیم مانڈی والا تو ڈپٹی جو چیئرمین بھی ان کے پاس تھا. اس کے علاوہ ان کے جو مین مفاد, بیسیکلی علاوہ تو نہیں کہہ سکتے, مین مفاد یہی ہے جس سے ان کی مراد بھی ہوتی ہیں. یہ بھی تو سب اسٹیبلشمنٹ کے وہ زرداری صاحب بہت قریب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ راہ طلب میں کون کسی کا, اپنے بھی بیگانے ہیں. چاند سے مکھڑے رشک غزالہ, سب جانے پہچانے ہیں. اور بالآخر تھک ہار کے یارو, ہم نے بھی تسلیم کیا. اپنی ذات سے عشق سچا, باقی سب افسانے. تو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی بالآخر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے, باقی سب افسانے ہیں. چاہے بھٹو صاحب کی قربانی ہو, چاہے بے نظیر کے پیچھے پورا پنجاب اور سندھ اور یہ کھڑا ہو, ملک کھڑا ہو, چاہے نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں, لیکن ہونا وہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب وہ اتنے طاقتور ہیں اور وہی سب کچھ کرنے والے ہیں, تو بھائی ہم نے تسلیم کر لیا کہ اپنی ذات سے عشق سچا. اب ذات کیا ہے؟ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے عشق سچا, باقی سب افسانے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں کچھ نہیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب, خونی انقلاب, اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ, آئین کی بالادستی, جمہوریت, پارلیمنٹ کی بالادستی, عدلیہ کو آزادی. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا, یہ صرف نعرے ہیں, خوبصورت نعرے. حقائق کو دیکھو, عملیت پسندی کا مظاہرہ کرو. تو عملیت پسندی تو یہی ہے کہ بابا میاں جی کے گھر میں رہنا, ہاں جی کرتے رہنا. تو یہ ان کا فارمولہ ہے, اور اس پہ وہ
انہوں نے بے نظیر کو بھی جب ان کی پہلی دفعہ گورنمنٹ گئی تھی اس کے بعد سمجھایا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے 11 سال بھی جیل میں گزارے، دیکھا، ملے، لوگوں سے باتیں ہوئیں، اسٹیبلشمنٹ سے کس طریقے سے ان کے معاملات ڈیل ہوئے، کیا پھر وہ پاور میں بھی آئے، پھر فرار ہو کے دبئی بھی گئے کچھ عرصے کے لیے، واپس بھی آئے، میمو اسکینڈل گیٹ اسکینڈل بھی ہوا، تو وہ ساری باتوں کا ان کے پاس ہے کہ بابا طاقت کا سچشمہ جو ہے وہیں چلو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ آپ لوگوں نے بھی پوچھا کہ بھائی جیسے کہتے ہیں نا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، تو زرداری صاحب نے جو ایک پریشر تھا نا جو ڈیولپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عمران صاحب میں تھرتھری آ گئی تھی، گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ انڈر پریشر چلے گئے تھے وہ، تو اس کو ایک دم انہوں نے کیوں ختم کیا، کیوں ریلیز کیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ زرداری صاحب بھی تو بنیے ہے نا بھائی، اب تو بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی کرتا ہے، تو آخر کیا ہے، کیا راز ہے، وہ بھی تو بتائیں ندیم صاحب کہ ان کے پیچھے کیا راز ہے، آخر معاملہ کہاں پہنچا، کیا امور طے ہوئے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اور بار بار کہتا ہوں کہ بھائی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک راجا ہے، اور یہ 300 کن ہیں، پی ٹی آئی ہوئی، نون لیگ ہوئی، اور پیس پارٹی ہوئی۔ اب جسے پیا چاہے وہی سواگن کہلائے، تو پیا صاحب جو ہیں یا راجا صاحب جو ہیں یا بادشاہ صاحب جو ہیں وہ جس کو گلے لگا لیتے ہیں، کبھی اس کو لگاتے ہیں، کبھی اس کو لگاتے ہیں، تو آج کل انہوں نے عمران خان کو وہ سواگن بنے ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ بھی جو ہے نا وہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، یا خون خرابہ کر کے یا ہنگامہ کر کے یا عوامی طاقت کو استعمال کر کے اور کوئی بہت بڑا تبدیلی لانے کے لیے وہ تیار ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بھی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کا منبع ایسا چشمہ کہاں ہے۔ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ناراض ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پہ تیار نہیں۔ ان ناراضگی کو دور کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خوشامد بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا آنکھیں بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی راجا صاحب، پیا صاحب، ہم بھی تو ہیں، ہم ہر کام کرنے پہ تیار ہیں، سب کچھ ہیں، جیسا آپ کہیں گے وہی کریں گے، لیکن آپ نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم یہ بھی کریں گے، یہ جو آپ کی سوکن ہیں ان کی بھی پول کھولیں گے، بتائیں گے کہ سالہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیونکہ رعایا کو تو یہ سوکنیں کچھ نہیں دے رہی، رعایا تو تڑپ رہی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم رعایا کو ورغلائیں گے یا آپ کے خلاف، اور آپ کی جو ہماری سوکنیں ہیں عمران خان وغیرہ، پی پی وغیرہ، ان کے خلاف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس والی پالیسی، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی خونی انقلاب، کوئی بہت بڑی تبدیلی، اور پنجاب کی آواز بن کے نواز شریف صاحب پتہ نہیں کیا پہاڑ ڈھانے والے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنے والے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ان کے جتنے اراکین اسمبلی ہیں، جتنے سینیٹرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سب کو بھی پتہ ہے کہ بابا ڈوریں اوپر سے ہلتی ہیں، تو جب تک مائی باپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو خوش نہیں کیا جائے گا، ان سے معاملات طے نہیں ہوں گے، تب تک حکومت نہیں ملنی۔ اور ہم تو آئے سیاست میں حکومت کے لیے، ہمارا کام تو دیکھنا، میں نے کہا ایم این ایم پی کیوں آتے ہیں؟ 10 کروڑ لگاؤ، 50 کروڑ بناؤ، 20 کروڑ لگاؤ، 1 ارب بناؤ۔ یہ تو پیسے کا کھیل ہے نا پیارے، سیاست جو ہے پاکستان کی وہ تو یہی ہے، کوئی نظریہ وظریہ تو کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا
جتنے لوگوں نے یہ امیدیں باندھ لی تھیں یا سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت بڑا گروپ بن گیا ہے پی ڈی ایم اور یہ شاید یہ بالکل صحیح راہ پہ ملک کو لے جائے گا، تو وہ سب بکواس باتیں. صرف بات یہ تھی کہ یہ اس وقت جمع ہوئے تھے کہ پیا جی نے جو سہاگن عمران کو بنا لیا تھا، اور وہ جو تھی سہاگن صاحبہ وہ جتنی سوکنوں کے دب جو تھے نا ان کے پاس جو بھی مراد ہیں یہ ان مرادوں کو چھین رہی تھی. تو وہ نہ رہا غصہ کہ کسی طریقے سے بدزن کریں اور پیا کو خوش کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو آپ کی ہے موجودہ سہاگن، اس سے زیادہ تو ہم آپ کے لیے تابعداری کر سکتے ہیں. خیر، تو وہ باتیں تھیں، اس کے لیے بنی، پریشر ہوا، لیکن یہ ہوا کہ جو والا گروپ تھا پی پی کی جو ہے نا، وہ پی پی نے کہا کہ یار ٹھیک ہے میں سوگن ضرور ہوں یہ، لیکن میرا تو پھر بھی کچھ تو مجھے تو میری رائے نا یار، مجھ پہ تو اتنا زیادہ کچھ یہ نہیں کر رہی ہے یہ سہاگن ہے. تو یہ ہمیں کو زیادہ نہیں دبا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم سے وہ بھی خوش ہیں. پھر انہوں نے بلانا بھی شروع کر دیا پیا جی نے کہ یار ادھر آؤ بات کرو، ایسی بات نہیں ہے، بعد میں تمہیں بھی ہم چانس دیں گے، موقع ملے گا، فکر نہیں کرو، یہ نہیں کرو. تو ان کو اور بھی حوصلہ ہو گیا. ان کو ابھی تک پیا جی نے بلایا نہیں. پیا جی کہتے ہیں جی میں آپ کو نہیں بلاؤں گا، مریم کو، نواز کو نہیں بلاؤں گا، ہاں میں شہباز صاحب کو بلانے پہ تیار ہوں. تو جی کہانی یہاں کے ٹک گئی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ذہن کو خالی کر لیں کہ کچھ نہیں ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ نہ مولانا صاحب کے پاس کہیں حکومت ہے، نہ نون لیگ کے پاس کہیں حکومت ہے. نہیں مطلب ہے کہ کوئی مراد نہیں مل رہی. اور مراد کے علاوہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سہاگن صاحبہ عمران صاحبہ وہ اتنی زیادہ اپنی سوگن کو دبا رہی ہیں، اتنا دبا رہی ہیں کہ یار یہ جو ہے نا رعایت کے ساتھ ہے، اس کا کرو کنڈا. تو بس وہ اس کے پیچھے لگے. اس لیے چیخیں بھی مارتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں پیا کے پاس ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، ان کے پیر بھی دباتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. بھائی معاف کر دو جی، معاف کرو یار، ہمیں پیا جی ہمیں بھی سوگن بنا لو. تو یہ تو وہ سیناریو ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اسپلٹ ہوئی کہ جب انہوں نے بہت زیادہ یہ دونوں مل گئیں سوکنیں، تو اس کو انہوں نے پیا جی نے کہا یہ تم تو الگ ہو نا یار، تمہارا کیا ہے. پی پی کو کہا بلاول کو، زرداری صاحب کو کہ بابا آپ کا کیا، آپ کو تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ تو دیا ہوا ہے نا تمہیں، آپ کا اچھا خاصا وہ دیا ہوا سن بخشا ہوا ہے ہم نے، اگر تو آہستہ آہستہ کچھ اور بھی دے دیں گے تمہیں، چلو، اور آنے والے سیناریو میں بھی کچھ تمہیں مل جائے گا، یہ کم از کم سن تمہارا حصہ رکھ دیں گے. تو وہ کہانی میں وہ تو ان کو انہوں نے کہا تم تو الگ ہو جاؤ. جہاں تک ان سے بات چیت کا ہے، ابھی ہم جب شہباز آئے گا اس سے بات کریں گے، فی الحال ان سے تمہیں بات ہی نہیں کرنی. تو یہ تو وہ خاتمے کی کہانی ہے جہاں خاتمہ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا. اب اس میں لوگوں نے سوال یہی جو آپ نے کو نا بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، تو جو دیکھ کے جو گرا ہے نا وہ یہ گرا ہے، اس کو نظر آ گیا کہ بھائی ابھی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے، پیا جی اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو کچھ کر نہیں سکتے. جب انہیں نظر آ گیا اور ابھی ان کا موڈ بھی نہیں ہے فی الحال الیکشن کرانے کا یا عمران کو اپنی سہاگن کو ہٹانے کا، تو انہوں نے کہا کہ بابا ایسا نہ ہو کہ چکر میں وہ غصے میں ہمیں بھی سن سے بھی دھکا دے دیں اور ہمیں بھی اسی نواز کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں، تو لو جی ہمارے تو پھر ایسی کی تیسی ہو جانی ہے. تو لہٰذا وہ بیک ڈور پہ چلے گئے. اب جو سینیریو بن رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب، جہانگیر ترین کہتے کہ نا ایک میان میں دو تلوار ہیں، ایک جنگل میں جو شیر نہیں رہ سکتے. تو وہی کہانی آ گئی ہے کہ یہ جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب ہیں یہ بنانے والے ہیں عمران کو، کیونکہ عمران تو بیچارے 22 سال سے گھوم رہے تھے، ان کو ایک سیٹ اپنی بھی نہیں ملتی تھی. پھر انہوں نے کس طرح حمید گل صاحب کو پکڑا، کیسے کیا، کیسے وہ کیا، کیا کہانی ہے. بلکہ ایک کہانی ابھی آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ بتاؤں گا کہ میری جو ہے عبدالستار ایدھی صاحب سے ملاقات ہوئی، بیگم مہدی صاحبہ سے ملاقات ہوئی. ڈیٹیل میں بیگم مہدی صاحبہ سے میں نے پھر پوچھا کہ کس طرح کیسے ہوا تھا.
کہ کیا کب جو ہے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا پروگرام جب طے ہوا تھا اور بے نظیر کو ہٹانے کا اور عبدالستار ایدھی صاحب کو صدر بنانے کا، تو کیا سچ تھا؟ تو واقعی پوری 2 گھنٹے میری ان کے ساتھ نشست ہوئی تھی، میرے اپنے گھر پہ وہ تشریف لائیں۔ تو انشاءاللہ وقت ملے گا تو کبھی اس بارے میں بھی ڈیٹیل ہم بات کریں گے۔ تو یہ وہ تھا کہ جو ان کو بنایا گیا، اور پھر بھی لیکن ظاہر ہے الیکٹیبل تو لانے تھے نا، تو جہانگیر ترین کا پیسہ چلا، اس کا ہوائی جہاز چلا پیچھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کہ تھے حمید گل اور شجاع پاشا بلا بلا بلا، ان لوگوں نے اپنا طاقت دکھائی اور اس طریقے سے پورا سرائے کی بیلٹ اور یہ بلا بلا جمع کر کے ان کو بنا دیا گیا۔ تو سارا جو مین رول تھا، کیونکہ عمران صاحب میں سیاسی جوڑ توڑ کا نا، جوڑ توڑ دا بادشاہ کہ ہر آدمی کی قیمت لگاؤ، وہ اتنا زیادہ فن ان کے پاس نہیں تھا، تو فن جہانگیر ترین کے پاس تھا کہ ہر آدمی کی قیمت ہے، لگانے کا فن آنا چاہیے، وہ اس کو لگاتے گئے اور انہوں نے ان کو کیا۔ تو اس کی وجہ سے ان کی بڑی سے تھی، پاور میں لے آئے کہ بھائی سب کچھ تو میں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو سے تھی اور وہ ہوتی، تو اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے۔ جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں ہوں، جیسے جے رحیم اور بھٹو صاحب کا کیا تھا کہ جے رحیم نے آئین بنایا، مینیفیسٹو بنایا، پیپلز پارٹی کا ایجنڈا بنایا، یہ بنا سارا کرنے کا ان کا، تو بھٹو صاحب فرنٹ پہ تھے عوامی، لیکن آخر میں جب پاور میں آنے کے بعد جھگڑا ہوا، جے رحیم کہتا بھائی تجھے بنانے والا بھٹو میں ہوں، سب کچھ تو میں نے کیا تھا، اس پارٹی کا سارا میرا ذہن ہے، میرا وہ ہے، کیسے اختراع کی، کیسے میں نے کیا، کیسے پرچم بنایا، کیسے مینیفیسٹو بنایا، کیسے نعرے بنائے، کیسے کیا، تیری شخصیت بنائی، تیرا یہ کیا تھا، سارا کام تو میں نے کیا تھا۔ وہ بھٹو صاحب نے پھر ان کو ایک اسٹیج ہوتی کہ جیل میں بھی ڈالا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ حرکتیں کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بناتے ہیں اور جب وہ پاور میں آتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کیا بھائی اوئے عمران تجھے بنانے والا تو میں ہوں یار، کیا ہے، تو اس کے سامنے اکڑ کے بولے، کیونکہ اس کے بعد خوش آمدیوں کا ٹولہ پھر لگ جاتا ہے۔ عمران کے پیچھے تو ظاہر ہے کہ شبلی جیسے، اسد عمر جیسے، فواد چودھری جیسے کہ جو بس جی حضوری کرنے والے، تو وہ آدمی جسے بنایا وہ تو تھوڑا اکڑے گا نا یار، تو بس وہ اکڑتے تھے، اور پھر ان کا چھٹی ہوئی کہ یار یہ تو سالا ہمیں آگے دکھا رہا ہے اور ہم پہ احسان جتا رہا ہے کہ بنانے والا، آپ کو حکومت دلانے والا تو میں ہوں۔ تو وہ دم ہو گئی۔ اور بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال ہے نا، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ بھی یا پی آئی جی بھی جو ہے نا، وہ بھی اپنی ایک وہ رکھتے ہیں الٹرنیٹ، ان کے پاس الٹرنیٹ خاکہ جو نظر آ رہا ہے کہ فی الحال عمران کو ہٹانے کا نہیں ہے، لیکن اگر بہت حالات بجٹ کے بعد بھی اور اس پہ بھی اور باقی اگر 1-2 سال اور بھی دیتے ہیں، حالات نہیں سدھرتے اور پاپولرٹی عوام کے اندر جو عمران صاحب کا گراف بری طرح زیرو کی طرف جا رہا ہے، بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے، زیرو پہ پہنچ جاتا ہے، تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ اب الٹرنیٹ انہوں نے رکھا ہے بلاول، جہانگیر ترین، شہباز شریف، 3 آدمی ان کا ایک کمبینیشن چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے، جو اپنا سندھ کا اور ادھر ادھر کا جو بھی تھوڑا بہت ان کا ہے وہ لے کر چلیں، سرائیکی بیلٹ کی نمائندگی، کیونکہ جب وہ عمران صاحب کو کریں گے تو اسپلٹ کریں گے، پی ٹی آئی میں گروپنگ کریں یا پورا گروپ نکال کے جہانگیر ترین پہ کہیں لے کر جائیں، تو جہانگیر ترین جو سرائیکی بیلٹ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور ادھر سے جو گروپ بن کے آئے گا اس کو کہتے ہیں شہباز شریف گروپ، جو کہ پارٹی کی اکثریت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ وہ نواز صاحب کو یہ تو کہتے ہیں کہ نواز اور مریم پلر ہیں، پبلک پلر، عوام کے جذبات کی ترجمان کرتے ہیں، روڈوں پہ لا سکتے ہیں، لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، لوگوں کو ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، لیکن پی آئی جے کی نگاہ میں کھٹکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا گروپ سب کو پتہ ہے، جتنے بھی ان کے عہدیداران، اکابرین اور قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب بارگین کر کے آ جائیں اور ہم ان کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اب اس میں جو جھگڑا بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ ادھر سے جو گروپ آئے گا نون لیگ کی ریپرزنٹیشن وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں، ادھر سے سندھ وغیرہ کی جو پیپلز پارٹی کی بلاول صاحب کے ساتھ میں، اور سرائیکی بیلٹ جہانگیر ترین، ان کو فوج ملانا یا اسٹیبلش یا پی آئی جی یہ جو ان کو ملانا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو ملنے میں
پنجاب پہ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پنجاب کے اندر شہباز صاحب کو خود مل جاتی ہے، سندھ میں بلاول صاحب کو مل جاتی ہے. پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ فیڈرل میں کس کو کیا ملے گا. ٹن 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 ٹارا، یہ کہانی ہے. اب فیڈرل میں کیا بلاول صاحب یا جہانگیر ترین کا کوئی آدمی سرائکی بیلٹ کا کون بنے گا وزیر اعظم؟ کیونکہ کوئی آپ کو اس کے لیے ایک طرح پاورفل شخصیت چاہیے نا. آپ کو تو ایسے تو نہیں بنا سکتے نا. آپ کے ویسے تو بنانے میں آپ نے پتہ نہیں کن کن کو بنایا کہ اس کو باہر سے بلایا تو وہ بن گیا، تو وہاں سے وہ امپورٹ ہوا تو وہ وزیر اعظم بن گیا، تو وہاں سے وہ آیا تو وہ بن گیا. لیکن جمالی بھی بنا تو چودھری شجاعت بھی بنا تو چونی جو بھی بنا تو ایسے بھی باہر سے امپورٹڈ معین صاحب قریشی بنے. تو اب وہ تو ایک لمبی ایک لامتناہی سلسلہ ہے. لیکن ان سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت بنتے ہیں جب آپ کا صدر اپنا ہوتا اور صدر کے پاس پوری اختیارات آئین میں تبدیل کر کے کر دیے گئے تھے. تو ٹھیک ہے یعنی کہ وزیر اعظم جو بھی بنے فرق نہیں پڑتا، صدر تو اپنا ہے، کہ چاہے ضیاء اللہ کا ہے، چاہے پرویز مشرف ہے، یا جو بھی ہے. تو وہ کہانی ایک الگ تھی. اب وزیر اعظم کے پاس کیونکہ سب ترمیم کر دی ہے زرداری صاحب نے اور انہوں نے مل کے، تو اب جو سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں. صدر از اے ڈمی. تو اب سوال ہے کہ وزیر اعظم کا بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا پبلک فگر بھی ہونا چاہیے، تھوڑی اس کی پاپولرٹی بھی ہونی چاہیے. تو یہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے بنے گا کون. جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا. وہ تو 8 10 15 سرائکی بیلٹ کو 20 آدمی کے ٹولے کو لے کے چل سکتے ہیں. اب وہ ٹولہ رول پلے کرے گا وزیر اعظم بنانے میں. اور وہی بات جو زرداری صاحب کہتے ہیں بنیا کا بیٹا کچھ دے کر گرتا ہے، وہ ان کا جہانگیر ترین کے ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے اس پارٹی میں نہیں آؤ، تم فارورڈ بلاک بناؤ پی ٹی آئی کے اندر، کچھ کرو، اپنے آدمی رکھو اپنے ساتھ. لیکن جب ہم بلاول کو کھڑا کرتے ہیں اور ہمارے پاس 50 60 قومی اسمبلی کے اراکین ہوتے ہیں، 20 25 تمہارے پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہم دونوں ایک ملاپ کر لیتے ہیں. اس طرح شہباز کے پاس وزیر اعظم شپ نہیں جائے گی تو اس کو پنجاب تک ٹھیک ہے، وہ پنجاب میں رہے، اور ہم وزیر اعظم شپ پہ وزیر اعظم براعظمِ عظمیٰ پہ لے آئیں گے. تو ڈیفینیٹلی اس پہ چانسز کس کے بنتے ہیں. پبلک فگر بلاول صاحب کی تو ہے نا تھوڑی بہت، چاہے سندھ تک صحیح، لیکن ہے. اور تھوڑا بہت ظاہر ہے اس پارٹی کا ایک، ایون دو کہ الیکشن نہیں جیت سکتے پنجاب میں، لیکن ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے، صوبہ سرحد میں تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے. اور وہاں سے ان کا سارے اے این پی سے اور یہ کر کے تھوڑا بہت وہ کچھ وہی کر سکتے ہیں. بلوچستان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو باپ ہی باپ ہے. جو کہتے ہیں بڑا باپ جہاں کہے گا تو چھوٹا باپ تو وہیں چلے گا. تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی 4 باپ کے بندے تو ابھی جا کے زرداری صاحب کے ٹھپا لگا کے انہوں نے گیلانی صاحب کو بنوا دیا. قائد حزبی اختلاف سے ریٹ کے اندر تو بھائی باپ تو، اور باپ کے زیادہ لوگ زرداری صاحب ہی، کیونکہ اس کو جب کھیل کے رول میں اس کو زرداری صاحب نے ان کو بنایا، وہ کیا، اور سارا ان کے تو ان کے بہت زیادہ ان کے وہ ایک قبائلی لوگ تو ان کی دوستیاں بھی اور ذہن بھی ان کے ساتھ ملتا ہے. تو سینیریو سامنے ہے. عمران صاحب ابھی کہیں نہیں جا رہے، لیکن اس کا پتہ آپ کو لگے گا بجٹ جو کہ جون میں آئے گا، اور اس کے بعد کے حالات پر. لیکن فی الحال زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، یا پیا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بھائی پورے کرنے دو، اس کو مظلوم نہ بناؤ. کیونکہ یہ ایک المیہ بھی ہے، جب بھی آپ کسی کو ہٹا دیتے نا وقت سے پہلے تو پھر وہ مظلوم بن جاتا. ذرا مجھے تو کرنے نہیں دیا، میں تو یہ دودھ کی دریاں بہا دیتا. وہ شروع میں تو سال میں ذرا مجھے مینجمنٹ کر رہا تھا نا میں، اس کے بعد تو میں دودھ کی نہریں بہا دیتا. تو ان کو بھی مظلوم نہیں بننے دینا ہے آپ کو. تو مظلوم جب بننے نہیں دینا تو ان کو پورا موقع دینا ہے. تو وہ موقع آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ اپنا ٹینیور پورا کریں، کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز صاحب میں اتنی عوامی طاقت ہے کہ وہ پی ایچ جی کو بیک فٹ پہ لے جائیں اور ان کے ڈیسیشن تبدیل کرا کے الیکشن کو جلدی کرا دیں. کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہونے کا مطلب ہے کہ پاپولرٹی کی بنیاد پہ، اور پنجاب کے اندر جو اتنی زیادہ پاپولر اس وقت ہے نون لیگ، کہ پھر یہی الیکشن جیتیں گے تو پھر پرائم منسٹرشپ اور وزارت عظمیٰ پنجاب کی جائے گی. تو وزارت عظمیٰ پہ تو وہ تیار ہیں شہباز گروپ کو، لیکن جب
سوری پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن اس پہ تیار نہیں کہ وزارت عظمیٰ جو ہے مریم یا نواز لیگ یا نواز صاحب کو دی جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینیور پورا کریں گے، الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. اور اس سے پہلے جو یہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے، سرائیکی بیلٹ کا جہانگیر ترین گروپ، بلاول صاحب کا گروپ، اور ادھر سے شہباز شریف کا گروپ، یہ پھر ان کو کسی طریقے سے جوڑا جائے گا. تو جناب یہ تھا میرا آج کا تجزیہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے اس لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.